امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب 7 دنوں میں سے ایک دن پسند کرو، اس میں عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا بار الہا مجھے تو جمعہ کا دن پسندیدہ ہے۔ رب کریم نے فوراً فرمایا اے میرے محبوب میں نے سنیچر اتوار کو تو پسند نہیں کیا تھا، لیکن میں نے پہلے سے جمعہ کا دن پسند کر دیا تھا۔ تمہاری پسند بھی وہی ہے جو تمہارے اللہ کی ہے۔ جاؤ میں نے تمہاری امت کے لیے جمعہ کا دن برکت والا دن بنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بار الہا عیسائی اور یہودی سنیچر اور اتوار کے دن 24 گھنٹے تو نے عبادت کرنے کا ٹائم دیا تھا، میری امت کے لیے بھی 24 گھنٹے عبادت کرنی پڑے گی کہ وہ کاروبار نہ کرے، دھندا نہ کرے، کہیں آوے جاوے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مفہوم ہے اے میرے محبوب تمہاری امت میرے لاڈلے محبوب کی امت ہے، اخیر میں آئی ہے، بوڑھاپے میں آئی ہے، بوڑھوں سے کام تھوڑا لیا جاتا ہے، شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہیں، بوڑھوں سے مزدوری کم کروائی جاتی ہے اور بڑائی زیادہ دی جاتی ہے۔ میں تمہاری امت کے لیے 24 گھنٹے عبادت کا نہیں کہہ رہا، لیکن ایک وقت دے رہا ہوں، اس میں چاہیے کہ وہ تمہاری امت میری عبادت کرے۔ پھر رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی پر ایمان لانے والو، تمہیں 24 گھنٹے عبادت نہیں کرنا، 24 گھنٹے مصلی پر نہیں بیٹھنا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اللہ کا بلاوا آ جائے، اللہ کا نام پکار لیا جائے، اپنے کاروبار چھوڑ دیا کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دکانیں بند کر دیا کرو، کاروبار چھوڑ دیا کرو، اللہ کے دربار میں آ جایا کرو، عبادت کر لیا کرو، اس کے اندر میں خالص عبادت کرو۔ جمعہ کی اذان ہو جائے پھر دکانیں بند کر دو، اور پھر جب جمعہ کی 2 رکعت اور خطبہ مسنونہ ہو جاوے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو پکڑ کر نہیں رکھوں گا کہ مصلی پہ بیٹھے رہو، تسبیح پڑھو، مسجد میں ہی رہو، نہیں۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، اپنے اپنے دھندوں پہ چلے جاؤ، کاروبار کے لیے چلے جاؤ، اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو۔ تمہیں رہنا نہیں ہے زیادہ، بس یہ میری امت لاڈلی پیاری محمد کی امت ہے، آئی اخیر میں ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے شاباشیاں زیادہ عطا فرمائی ہے۔ خالی اس میں نہیں، ہر چیز میں 5 نمازیں پابندی اہتمام سے پڑھو، اللہ 1 نماز پر 10 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اس امت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ رمضان کے 30 روزے رکھو، اس کے بعد شوال کا مہینہ آوے 6 روزے رکھو کسی بھی وقت میں،
लाइन से नहीं, कभी भी शव्वाल में 6 रोजे रखो, 36 रोजे इस उम्मत के लिए अल्लाह ने तोहफा दिया। मन जाअ बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, अल्लाह तेरी एक नेकी पर 10 गुना बदला देगा। 36 रोजे रख ले, अल्लाह ताला 360 दिन, 1 साल रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। ये बख्शिश हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। हम पहचाने कि हम किस नबी की उम्मत है। इतना बड़ा जुमा का दिन अल्लाह ने दिया। इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में फरमाया, मन मात फी लैलतिल जुमुआ औ फी यौमिल जुमुआ, जुमा के दिन कोई मेरा उम्मती ईमान के साथ मरे, कलमे के साथ मरे, अल्लाह पे यकीन करने वाला मर जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। तो क्या बख्शिश है? कब्र में जाएगा, अल्लाह कब्र के हादसों से उसकी हिफाजत फरमाएगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पर सवाल करते हैं अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुमा के दिन मरे ईमान वाला तो जुमा के दिन सवाल न करे अल्लाह, लेकिन हो सकता है शनिचर के दिन करे, रविवार के दिन करे। तो इसका जवाब दिया मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह ने, खुद जवाब दिया कि नहीं नहीं, अल्लाह तो अल्लाह है, ख़जाने का मालिक है, जो एक मर्तबा माफ़ कर लेता है फिर क़यामत तक अल्लाह उसके सामने जो है सवाल नहीं करता। अल्लाह तो अल्लाह है, एक मर्तबा माफ़ कर दिया, क़यामत तक कब्र के सवाल और जवाब से वो ईमान वाला महफूज रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के वली फरमाते हैं, किताबों में लिखा है, ए ईमान वाले, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जब भी तू हाथ उठाए अल्लाह से इतना कह दे, ऐ बारे इलाहा मुझे जुमा के दिन की मौत अता फरमा। दुआ करते रहो, मुक़द्दर में होगा तो अल्लाह देगा। अगर जुमा की मुक़द्दर नहीं है, किसी और दिन तुम्हारी मौत हो गई तो दुआ की बरकत से दूसरे दिन में भी अल्लाह जुमा के दिन जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ कब्र में फरमाएगा। इसलिए इसकी भी दुआएं करो। और अल्लाह का कायदा है, एक मर्तबा जो माफ़ कर दिया अल्लाह फिर दोबारा जो है उसको पकड़ नहीं करता। दलील क्या है? एक दलील में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात लिखी है कि मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया, लश्कर तैयार किया, और ये लश्कर लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का पर हमला करने वाले थे। वो मशवरे में से एक साथी सहाबी थे, उनका नाम हातिब इब्ने अबी बल्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये जो मशवरा हुआ लश्कर लेकर जाने का मदीना से, वो एक पर्ची में लिख दिया मक्का वालों को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर लेकर मक्का पर हमला करने वाले हैं। ये पर्ची लिखी, अपने पास रखी। मक्का से एक औरत आई, हातिब इब्ने अबी बल्ताह ने उस औरत को पकड़ा और फिर उसको कहा कि ये पर्ची मक्का वालों को दे देना और कहना हातिब इब्ने अबी बल्ताह ने दी है। जैसे ये पर्ची उस औरत को दी, जिब्राइल अमीन आसमान से तशरीफ़ लाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे एक सहाबी ने हातिब इब्ने अबी बल्ताह ने
مکہ کی عورت کو آپ کے مشورے کی بات لکھ کر کے دی ہے، ذرا اس کی پکڑ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بلایا، حضرت ابو عبیدہ یا عبادہ اور ایک حضرت علی کو، اور دونوں کو بلا کے کہا کہ یہاں سے جاؤ، مدینہ سے 15 کلومیٹر پر روضہ خاک نام کی ایک جگہ ہے، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کا نام سارہ ہوگا، اس کے پاس میں پرچی ہے، ذرا اس کو لے کر کے آ جاؤ۔ یہ گئے، اس عورت کو پکڑا، کہا پرچی لاؤ، کہا میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو پرچی مجھے دے دے۔ خیر، بہت بات ہونے کے بعد اس عورت نے وہ پرچی دی۔ حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ لے کر کے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت حاطب ابن ابی بلتاہ بھی بیٹھے ہیں۔ پرچی لائے، دیکھا مکہ والوں کو لکھا ہے کہ محمد لشکر لے کر مکہ والوں پر آنے والے۔ حضرت عمر نے جب یہ پرچی سنی، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعنی یا رسول اللہ اضرب ھذا المنافق، یہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے ہمارے مشورے کی بات مکہ والوں کو کیوں لکھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی بات پر کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ حاطب ابن ابی بلتاہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوں، میں تو یمن کا رہنے والا تھا، میں یمن سے مکہ مکرمہ آیا، میرے بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہیں، میں نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، میں اکیلا مدینہ میں ہوں، تم نے مشورہ کیا مکہ پر حملہ کرنے کا، تو میں نے سوچا کہ یا رسول اللہ جیتنے والے تو آپ ہی ہیں، فتح تو آپ کو ہی ملنے والی ہے، غالب تو آپ ہی آنے والے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے اس لیے لکھا کہ اس کے حملے میں مکہ والوں کی میں اتنی ذرا مدد کر لوں تو وہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کرے اور میرے بچے بیوی بچے حفاظت کے ساتھ سیفٹی کے ساتھ میں ہو جاوے۔ اتنا کہا حاطب ابن ابی بلتاہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا قربان جائے لاکھوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، حاطب جھوٹ نہیں بول رہا، حاطب منافق نہیں ہے، اور حاطب نے جو کہا بالکل سچ اور صحیح فرمایا ہے۔ ہمارا دھیان کیا جاتا ہے، اتنی بڑی غلطی کی اور اللہ کے نبی نے یوں چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا تھا پتہ ہے؟ حاطب ابن ابی بلتاہ، مجھے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ اللہ جو ایک مرتبہ معاف کر لے دوبارہ پکڑ نہیں کرتا۔ حاطب ابن ابی بلتاہ بدری صحابی ہے، بدر کے صحابی ہے، بدر میں گئے ہوئے تھے، اور بدری صحابہ سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے میرے بدری صحابہ جو کرنا ہے کرو، اللہ نے تم کو بدر کی برکت سے معاف فرما دیا۔ اس اللہ نے ایک مرتبہ معاف کر دیا تھا، اب یہ غلطی پکڑا گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ منافق نہیں تھے۔ اس کے اوپر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا اللہ تو وہ اللہ ہے جو ایک مرتبہ معاف کر لے، خدائے پاک کی قسم قیامت تک اس بندے کی پکڑ نہیں فرماتا۔ دنیا والوں کو جو ہے راضی کر کے دیکھ لیا، دنیا والوں کو منا کر کے دیکھ لیا، میرے ایمان والے بھائیوں ایک مرتبہ اللہ کو منا لو، ایک مرتبہ اللہ کو راضی کر لو، ایک مرتبہ اللہ کو جو ہے معاف کروا لو۔ جس نے کروا لیا سنتوں پہ چڑھ کر کے، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو چلا کر کے، اور اللہ کے حکم اور نبی کے سنتوں والی زندگی گزار کر جس نے اللہ کو راضی کر دیا، اور جس نے اللہ کے سامنے معافی ایک مرتبہ کروا لی، اور اللہ نے کہہ دیا میرے بندے
اس عمل پر میں نے تجھے معاف کر دیا، جو اللہ اتنا کہہ دے تو سمجھ لو اللہ قبر کے گھڑے کو جنت کا باغ بنائے گا، حشر کے میدان میں اللہ ہماری مدد فرمائے گا، جہنم کے عذاب سے بچا کر اللہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اتنا بڑا مبارک دن جمعہ کا اللہ نے عطا فرمایا، اس کی قدردانی کرو، وقت کی پابندیاں کرو، سنتیں مکمل پڑھا کرو، امام صاحب سلام پھیرے ترنت بھاگ مت جاؤ، اللہ کے واسطے سنتیں پوری پڑھ کر کے جایا کرو۔ اللہ کو راضی کر دیا فرض پڑھ کر، سنتیں چھوڑ کر کالی کملی والے کو ناراض نہ کرو۔ اللہ اس کے نبی نے جو کہا اس کے مطابق زندگی گزارو، یہی پیغام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اسی پہ چلنا ہے، چلتے چلتے کرنا ہے، مرتے دم تک سنت شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا